نئے بلدیاتی نظام یعنی ٹاؤن سسٹم کے نفاذ کے ساتھ ہی ہم نے بتایا تھا کہ بلدیاتی ادارے بجٹ دینے میں ناکام ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، ٹائم گزر گیا، گزری بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد یقینی طور پر قوانین موجود ہیں کہ آپ بجٹ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب یقینی طور پر چیئرمین کے پاس تو اختیار ہے نہیں کہ وہ کونسل کا اختیار استعمال کر سکے، تو چیئرمین بیچارے تو رہ گئے۔ لیکن ابھی بھی اگر یہ جو ٹی ایم سیز، کیونکہ ٹرانزیکشن پیریڈ میں اس لیے نہیں کہیں گے ہم، اس لیے کہ ٹرانزیکشن پیریڈ قانونی طور پر 2 جولائی کو ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد ٹرانزیکشن کے لیے کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا۔ ہاں، صوبائی سطح پر جو موجود ہے وہ 16 اگست تک ہے، لیکن کراچی کا نوٹیفیکیشن اگر الگ نکالا تھا، جو آپ نے نکالا تھا 2 جون کو، 2 جولائی کو ختم ہو چکا ہے، اور ٹرانزیکشن آفیسر ابھی بیٹھے ہیں، وہ کس حیثیت میں بیٹھے ہیں، قانونی ہے غیر قانونی ہے، یہ بھتیجے جانے، اوپر والے جانے، 21 گریڈ والے جانے۔ نوٹیفیکیشن نکال دیتے تو یقینی طور پر مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا ہے تو یقیناً نہیں نکالا ہے تو یقینی طور پر یہ بجٹ ٹاؤن کی سطح پر بنے گا، اور پھر ٹی ایم سی کے پاس اختیارات ہوگا، جو کہ کونسل کے اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے آٹومیٹک، اور اس لیے کہ کونسل تو وجود میں آئی نہیں ہے۔ تو ٹی ایم سیز اس بجٹ کو اب پیش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کو بھیجیں گے اور وہاں سے اپروول لیں گے، اور وہاں سے اپروول مل جائے گی، کیونکہ مالی سال شروع ہو چکا ہے، پھر یہ تنخواہیں بھی ادا کریں گے، اور پھر جو ان کو اختیارات ڈی ڈی او پاور ملے تو یہ ادائیگی کریں گے۔ اگر نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن پیریڈ 2 جولائی کے بعد سے مزید 31 اگست تک یا 24 اگست تک یا نومبر تک یا 2025 تک کا کر دیا گیا ہے، تو یقینی طور پر اگر نوٹیفیکیشن ہاتھ میں ہوگا تو ٹرانزیکشن آفیسر ہی پھر بجٹ پیش کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو بھیجے گا، پیش نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کو بھیجے گا اور گورنمنٹ سے اپروول لے گا۔ اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے بھی ایک زبردست لیٹر نکالا، اور یہ نکالا ہے طاہر جاوید، پاس بھی لکھا ہے۔ یار پاس ہوئے ہوگے تو ڈپٹی سیکرٹری لگے ہو نا، پاس کیوں لکھتے ہیں؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، کھوپڑی کام نہیں کر رہی۔ بہرحال انہوں نے 7 جولائی کو ایک لیٹر نکالا اور تمام چیئرمین، میئر ویئر سب کو لکھ دیا اور کہا اپروول آف بجٹ لیں، اور سیکشن 110 کے حوالہ دیا ہے انہوں نے، اور سب سیکشن 1 کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس سب سیکشن کے حوالے سے آپ بجٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو بھیجیں اور اس کی اپروول لیں۔ اپروول لینا ضروری ہے، لیکن کنفیوژن پھر نوٹیفیکیشن کا ہے، ٹرانزیکشن آفیسر کرے گا یا ٹی ایم سی ٹاؤن میونسپل کمشنر کریں گے، کیونکہ چیئرمینوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اور ان کو تو آپ نے سمم بکم بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس لیٹر کے بعد، یعنی جو حکومت کا لیٹر نکلا ہے ڈپٹی سیکرٹری کا، اس کے بعد ابھی بھی کنفیوژن جیسے ہم نے بتایا برقرار ہے، لیکن بہرحال اگر نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے تو ٹرانزیکشن آفیسر ورنہ ٹی ایم سیز اپنے اپنے ٹاؤنز کا بجٹ لوکل گورنمنٹ کو روانہ کر دیں گے، اور ان کو کر دینا چاہیے، اس لیے کہ 7 تاریخ ہو چکی ہے، اور پھر آپ کی تمام ریکوریز رکی ہوئی ہے، اور نئے مالی سال کے لیے آپ کو اکاؤنٹس بھی کھولنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام چیزیں طے کرنی ہے، چاہے وہ آکشن ہو یا ریکوری، جو کسی قسم کی ہو، چالان دینا ہے، یہ سارے مسئلے گڑبڑ ہیں۔ بجٹ اپروول ضروری ہے، اور تنخواہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ خیر بہرحال چیئرمین سمم بکمم ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت ان کو اختیارات دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اگرچہ 2-3 دن پہلے لیٹر نکلا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھول لیں، اکاؤنٹ کھولنے کے بعد بھی ان کے پاس فائنینشلی پاور تو شاید آ جائے، لیکن ایڈمنسٹریٹو پاور ان کو پھر بھی نہیں ملے گی۔ یا بھی 2 خطرے، یعنی تلوار ہے، ایک میان میں 2-3 تلوار سندھ حکومت نے ڈال دی ہے، اور چیئرمینوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ چیئرمینوں نے عید الاضحیٰ پر بھرپور طریقے سے اپنے فرائض انجام دے کے ثابت کر دیا تھا کہ ان کی اہلیت اس قابل ہے کہ وہ شہر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، جس کو میئر کراچی نے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی سراہا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیئرمین ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، عوامی خدمت میں پیچھے نہیں تھا، لیکن بہرحال چیئرمین سمم بکمم، اور سندھ گورنمنٹ اس طرف دیکھ ہی نہیں رہی، یعنی وزارت بلدیات ابھی وہ ٹی ایم سی کی طرف دیکھنا شروع ہو چکی ہے، اور یقینی طور پر سب سیکشن کے تحت، یعنی 110 کے تحت وہ یقینی طور پر انہی کے پاس جائیں گے۔ لیکن پھر اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں قانون کو، تو اس کے اندر 61 کا 2 جو ہے، 61 کا 2 واضح کر دیتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی صورت میں، یعنی کہ 61 کا 2 نہیں بلکہ 61 کا 3، 61 کا 3 کہتا ہے کہ اگر کسی صورت میں بجٹ ریسیو نہیں ہوا حکومت، یعنی کہ وزارت بلدیات کو 30 دن کے اندر، یعنی 30 جون سے پہلے، تو یقینی طور پر پھر لوکل گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، ان کے پاس پاور ہے کہ وہ سیکشن 2 کے تحت 110 کے وہ خود آپ کے لیے بجٹ آٹومیٹکلی اون اتھارٹی کے تحت وہ دے سکتے ہیں، یعنی وہ بنا دیں گے، پھر ایسا نہ ہو پھر تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ لیکن 110 کی جو انہوں نے شرط بتائی ہے، اس کے تحت یقینی طور پر اب کونسل کو چاہیے، یعنی جو بھی ٹی ایم سیز ہیں وہ طے کر لیں
कि उसके ट्रांजेक्शन पीरियड का नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, लेकिन अगर वो तय कर लें और अपनी अपनी TMCs का बजट बना के लोकल गवर्नमेंट को रवाना कर दे तो उसकी अप्रूवल आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। यकीनी तौर पर अगर नोटिफिकेशन आता है तो ट्रांजेक्शन पीरियड ऑफिसर जो है वो फिर अपने 4 टाउन, 5 टाउन, 2 टाउन जो भी उसके बनते हैं वो फिर उसका टाउन वाइज देता है या कलदम DMCs की सतह पर बजट देता है। अब ये देखना है ताकि माली साल का आगाज़ हो सके, और यकीनी तौर पर वो टाउन के हिसाब से बजट TMC को देना चाहिए, ताकि वो TMC यानी बजट पेश नहीं करें, वो कौंसल अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके वो दे दें और जाके लोकल गवर्नमेंट को और वहाँ से अप्रूवल ले लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में टाउन भी आबाद हो जाएंगे और टाउन की सतह पर रिकवरी भी होगी, ओन रिसोर्सेज भी रुके हुए हैं और इस तरह मामला चल सकेंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत ट्रांजिशन पीरियड का नोटिफिकेशन निकाल के ट्रांजिशन ऑफिसर को पावर देती है या TMCs काम चलाते हैं, और यकीनी तौर पर बजट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है और वो होते ही टाउन आबाद हो जाएंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं चेयरमैन सोमम बकवम है, इसलिए कि सिंध हुकूमत उनको कुछ देने के लिए बज़ाहिर बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देती कि वो तैयार है, कि वो इनको शायद अभी कुछ नहीं देगी और TMC या ट्रांजिशन ऑफिसर के ज़रिए चलाएगी। लेकिन कानून के मुताबिक, जी हाँ, कानून के मुताबिक वाज़े तौर पर है कि ट्रांजिशन पीरियड जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन पीरियड 6 माह का होगा। इसीलिए ये रुक रहे हैं, इसलिए कि ट्रांजिशन पीरियड के हवाले से एक एक फंक्शन दिया हुआ है कि कौन सा फंक्शन कैसे किया जाएगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसके अंदर भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं और उसको भी आप एक्ट के तहत पढ़ सकते हैं। शेड्यूल 1 में सेक्शन 9 में भी है और उसके साथ साथ उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी चैप्टर ट्रांजैक्शन प्रोविज़न के हवाले से। और देखते हैं कि ये कैसे चलाते हैं। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ट्रांजैक्शन पीरियड जो है, ट्रांजिशनल पीरियड है, उसके बारे में तमाम तर तफसीलात दी गई है, जिसके तहत जो 6 माह में मुकम्मल होता है उसका टाइम पीरियड भी दिया गया है। उसमें सब चीज़ें दे दी गई हैं कि आप इंटरनल मेंटेनेंस का इसको कैसे करेंगे और अफसरान और मुलाजमीन का कैसे करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, सारी तफसीलात कानून में दर्ज है। अब देखते ये हैं, अभी फ़िलहाल मसला ये है कि बजट कौन पेश करेगा, इसलिए कि अभी भी कौंसल के अख्तियारात कानून के मुताबिक तो TMC यानी टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर के पास हैं। अगर नोटिफिकेशन ट्रांजिशन पीरियड का आता है तो ट्रांजिशन ऑफिसर के पास होगा, जो कि फ़िलहाल गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।